ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا میں سوال پڑھی تھی, اس سے مجھے لگا کہ جیسے آپ کو جوتشی بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کوئی پریڈکشن ایسی بھی کریں گے حساب لگا کے ستاروں کا, وہ میں سوال بعد میں شامل کروں گی. سب سے پہلے اس انالیسس سے ریلیونٹ فاطمہ کا اسلام آباد سے سوال. اس سچویشن میں جب کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ایران جیت کیا ہے اور امریکہ ہار کیا ہے, ہم سبھی یہ سمجھتے ہیں اور امریکہ واقعی ایران کی شرائط پر جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا ہے, تو آف کورس امریکہ کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو امریکہ نے یا اسرائیل نے ایران پر نیوکلیئر بام کیوں نہیں گرایا؟ کیونکہ ہمارے سامنے ایک دفعہ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ ایک رات میں ہی پوری سویلائزیشن تباہ کر دوں گا. آف کورس اس کا اشارہ نیوکلیئر بام کی طرف تھا. تو وہ اس وقت بھی ٹرمپ کو کس نے روکا تھا, وہ کیسے رک گیا تھا, اور ابھی بھی وہ اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ایک وقت تھا جب یہ شروع ہوئی تھی جنگ, تو میرا بھی شک تھا کہ یہ نہ ہو کہ امریکہ پاگل ہو جائے, ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو صحیح تھوڑا سا, اور نہ اور جب شکست نظر آ رہی ہو تو نیوکلیئر ویپن نہ استعمال کرے. اس وقت شک یہ تھا کہ یہ نیوکلیئر ویپن ان کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں اس کے اوپر پھینک سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد کہے کہ جی ہم نے ان کا نیوکلیئر پروگرام فار ایور ختم کر دیا. اور تو یہ رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. مگر پھر لوگوں نے سمجھایا کہ نہیں, اتنا آسان نہیں ہے نیوکلیئر ویپن استعمال کرنا. یہ وہ جاپان والی سچویشن نہیں ہے کہ ایک جنگ ورلڈ وار 2 ختم ہونے جا رہا تھا, سب الائز شکست ہو چکی تھی, ایک جاپان رہ گیا تھا, اور وہ بھی انڈیکیشن تھی کہ جاپان بھی 1-2 مہینے کے اندر ہتھیار گرا دے گا. مگر اس وقت امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے آگے جانا ہے, اور یہ جنگ ختم ہو رہی ہے, اس کو ایٹم بم استعمال کر کے اپنا اسٹیبلش کر لیں ہیجمنی, کہ وی آر ناؤ دا فورموسٹ پاور, ملٹری پاور, کیونکہ اس کے بعد رشیا کے ساتھ بھی کمپٹیشن ہونی تھی. تو دے یوزڈ اٹ ایز اے جیسچر ٹو آگے ہم نے کیا کرنا ہے. جنگ تو ختم ہو ہی چکی تھی. تو یہ سچویشن وہ نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے اسٹیبلش کرنی کسی چیز کی بات. اس وقت صرف امریکہ تھا جس کے پاس ایٹم بم تھا. اب تو 5-6-7 لوگوں ممالک کے پاس نیوکلیئر ویپنز آ گئے ہیں. پہلی بات تو یہ. تو اگر وہ نیوکلیئر ویپن استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کھلی چھٹی ہو جائے گی. وہ 7 کے 7 جو ہے ان میں سے کوئی بھی نیوکلیئر ویپن استعمال کر سکتا ہے, اور اگر امریکہ کی تنقید نہیں ہوگی تو پھر ان کی کون کرے گا. اور یہ جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گی, کہ جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں وہ کہیں گے اب اس کے بغیر کام نہیں چلتا, اور شاید اور لوگ بھی ملک بھی تیار ہو جائیں نیوکلیئر ویپنز بنانے کے لیے, کہ ہمارے خلاف اگر نیوکلیئر ویپن امریکہ کر سکتا ہے یا اسرائیل کر سکتا ہے تو پھر ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, اور بائی ہک اور بائی کروک وہ بھی پھر بنانا نہ شروع کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ جو سارا اسٹیبلشڈ آرڈر ہے اور نیوکلیئر ویپنز, یہ پھر فارغ ہو جائے گا اگر اسرائیل یا امریکہ کوئی نیوکلیئر ویپن استعمال کرے. آئیے آگے. یہ جاپان نہیں ہے, چھوٹا سا آئی لینڈ, 4-5 بڑے شہر, اور اپنے گرا ہوا قدموں میں گرا ہوا فارغ ہو چکا ہے, جنگ ہار چکا ہے, اور اس کو تھوڑا ایک چھوٹا سا دھکا اور دینا ہے آپ نے, اور آپ نے یہ نیوکلیئر کے ساتھ وہ دھکا دے دیا. دس از ایران, 90 ملین پیپل, اتنا بڑا لینڈ میس. ایک نیوکلیئر بم کے ساتھ ایک نیوکلیئر سائٹ کے اوپر ایران نہیں پیچھے ہٹے گا. ایران کا سارا سپر اسٹرکچر ختم نہیں ہو جائے گا. اور اگر ایسا نیوکلیئر ویپن استعمال کیا جاتا ہے آن اے نیوکلیئر سائٹ, تو ایران جو اس کے پاس جتنی اسٹاک پائل ہے آف میسائلس اینڈ ڈرونس اینڈ ادر تھنگس, اس سے ساری عمر کے لیے اسرائیل کو وائپ آؤٹ کر دینا. اگر 1000 میسائل اسرائیل کے حائفہ کے اوپر پڑے اور یا تیل اویو پہ جائے, اسرائیل از گون, یہ پھر ریکوری نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ نیوکلیئر ویپن ایران کے خلاف کریں گے تو اس کے ساتھ ایران کی ملٹری مائٹ جو ہے وہ راتوں رات ختم نہیں ہو جائے گی. تو وہ پھر پوری کی پوری مائٹ کے ساتھ آپ کو اٹیک کریں گے, آپ کے احساسوں کو, تو کچھ نہیں رہے گا. پہلی بات ہے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار پھر ریئیکشن جو آئے گا وہ کیا ہوگا. یہ تو نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا کہ جی جنگ کر لیں, سوچا ہی نہیں تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں کیا ہوگا. تو اب پتہ چلا نا ایران نے کیا کیا. تو ایران تو اڑا دے گا اسرائیل کو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیوکلیئر ویپن استعمال ہوتا ہے ایران کے اوپر, تو ایک کے ساتھ تو کام نہیں اس کا مطلب چلے گا, آپ کو کافی سارے کرنے پڑیں گے اس کی نیوکلیئر مائٹ کو, ان کی ملٹری مائٹ کو ختم کرنے کے لیے. تو وہ تو امپاسبل ہے, سچ اے ہیوج کنٹری. اور وہ دا شیعہ فیتھ سیکریفائس, وہ بلٹ انڈیا انٹو دیٹ سویلائزیشن, تو وہ تو لڑیں گے. اور جب وہ لڑیں گے تو سارا گلف جو ہے وہ آگ لگ جائے گی, سارے گلف میں سارے تیل جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا. آپ ابھی 20% 2 مہینے کے لیے 20% آئل سپلائز جو ہیں وہ ڈسٹرپٹ ہو گئی ہیں, وہ آپ کو 10 سالوں کے لیے سارا کچھ ڈسٹروائے ہو جائے گا. جب ایران کاؤنٹر اٹیک کرے گا آن آل دا گلف اسٹیٹس اینڈ آن اسرائیل, سب اڑ جائے گا. تھرڈ, نیوکلیئر فال آؤٹ جو ہوگی اس بم کی, وہ صرف
وہاں نہیں تک نہیں رہے گی. وہ کلاؤڈ جو ہے وہ فلوٹ کرے گا, وہ پاکستان کی طرف بھی آئے گا, انڈیا کی طرف بھی آئے گا, عراق کی طرف بھی جائے گا, سیریا کی طرف بھی جائے گا, ٹرکی کی طرف بھی جائے گا. وہ رکے گا نہیں, وہ انڈین اوشن میں بھی جائے گا. تو وہ تو اٹ ول کریٹ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن فار اینڈ وائڈ. تو جو آپ کے اثاثے ہیں وہ بھی اڑ جائیں گے اس کے اندر, سب سے پہلے تو وہ اڑیں گے. تو مطلب ہے کہ تو اس قسم کے ایشوز ہیں. اور آخری پوائنٹ وائی دے کانٹ یوز اٹ, وہ یہ ہے کہ جو مورل ہائی گراؤنڈ جس کی بیسس کے اوپر لیڈرشپ امریکہ نے لی ہوئی ہے, اب وہ فارغ ہو جائے گی. اور یہ جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے آن دا پروڈکشن آف نیوکلیئر ویپنس, یہ پھر ٹوٹ جائے گی. پھر ایوری بڈی ول اسکریمبل ٹو گیٹ نیوکلیئر ویپنس. یہاں تک کہ ایران کو بھی آپ نہیں روک سکیں گے. دے ول, جو بھی ان کے پاس ہے اس وقت, وہ اسی کے ساتھ ڈرٹی بام بھی وہ اسرائیل کے اوپر پھینک سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے ایشوز ہیں بھی کہ اسی لیے امریکہ یا اسرائیل نیوکلیئر ویپن نہیں استعمال کر رہا اور نہ ہی کر سکتا ہے اس سچویشن میں. ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں اگر ایسا کیا جاتا ہے, اور کس چیز نے روکے رکھا یو ایس کو, یہ آپ نے جانا. فاطمہ اسلام آباد سے آپ کا شکریہ. اب انگلینڈ سے احمد. What does a state of equilibrium look like within the Middle East? Does it look like redrawn borders, nuclear armament, any one or two plausible scenarios? And it will also be helpful if you could provide any historical analogies, because as they say, history doesn't repeat, but it often writes. اچھا, اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی لانگ ٹرم اس کانفلکٹ میں الائنسز کیا بنیں گے اور گلف کی کیا سچویشن ہوگی, امریکہ کی کیا سچویشن ہوگی. ہیوج کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, لکھی بھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں اس وقت. سو ان دا نیکسٹ 2 منٹس میں آپ کو موٹی بات بتا دیتا ہوں. اس وقت پہلے جو گلف کی سیکیورٹی تھی وہ امریکہ نے لی ہوئی تھی, میرا خیال ہے وہ ختم ہو گئی ہے. امریکن اب سیکیورٹی گارنٹیز گلف کو اسٹیٹس کو نہیں دے سکتا. دیٹ مینس امریکن بیسز کی اب یوٹیلیٹی نہیں رہی. اور نمبر 1. نمبر 2, دیٹ مینس کہ گلف اسٹیٹس کو اب ایران کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, اور ایران کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا لیو اینڈ لیٹ لیو پالیسی کرنی پڑے گی. ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا امریکہ ان کو بچا نہیں سکتا, اور ان کے پاس ایسے ہتھیار نہیں ہیں کہ وہ ایون مل کے بھی ایران کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. امریکہ اور اسرائیل نہیں کر سکے تو یہ گلف اسٹیٹس کیا کریں گی. سو اس لیے بائی لیٹرلی بھی اب کوشش ہو جائے گی شروع کہ ایران کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے ود امریکہ, یہ اگر ہے تو ٹھیک ہے, یہ امریکہ اور ایران کی کانفلکٹ ہے, ہم امریکہ کی مداخلت کو روکتے ہیں. ایز فار ایز وی آر کنسرن, ہم نہیں بیسس کو چلنے دیں گے, ختم کر دیں گے بیسس, اور ہم آپ کے خلاف بھی محاذ نہیں بنائیں گے, اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا کوئی سیٹلمنٹ کر لیں ان ٹرمز آف پیس اگریمنٹس, کہ ایک دوسرے کے اوپر جنگ نہیں کریں گے, تجارت کریں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. میں سمجھتا ہوں ان دا نیکسٹ 2 ایئرز 1 to 2 ایئرز یہ جو سارے ممالک ہیں گلف اسٹیٹس کے, یہ ایک ایک کر کے بائی لیٹرلی کوئی نہ کوئی ایران کے ساتھ اگریمنٹ کر لیں گے, اور کیونکہ یہ نہیں چاہیں گے کہ دے شوڈ بی ایٹ وار ود ایران, اور ایران بھی یہ چاہے گا کہ یہ ساری جو ریجن ہے اس کے اندر کچھ امن ہونا چاہیے. گوئنگ فارورڈ ایک جو نیا بلاک بن رہا ہے وہ ایک خطرناک بلاک بن رہا ہے, جو کہ یہ سارے بائی لیٹرل ارینجمنٹس اگر آگے ہونے ہیں تو اس کو وہ خراب بھی کر سکتا ہے. دیٹ از دی انڈیا اینڈ اسرائیل ایکسس, اس میں ایک آدھ گلف اسٹیٹ بھی انوالوڈ ہیں. اب وہ کیا کس طریقے سے وہ گلف پالیٹکس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں زیادہ اثر نہیں ہوگا. انڈیا کا انٹرسٹ جو ہے وہ بیسکلی اگینسٹ چائنا اینڈ پاکستان ہے, جس کی وجہ سے وہ اسرائیلیز کو انہوں نے دعوت دی ہے, ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ان سے انٹیلیجنس اکوپمنٹ لے رہے ہیں, ان سے ڈرونز لے رہے ہیں, ان سے راکٹس لے رہے ہیں, ان سے اس قسم کی ملٹری ٹو ملٹری ٹرائز بن رہی ہے, اور وہ آئی تھنک دیٹ از انڈیاز مین کنسرن. میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اندر ان کو موقع ملا ہے کہ ایک یو ای کے ساتھ وہ کوئی اپنا معاہدہ بنا لیں, وہ کر بھی لیں, دیٹس گڈ, مگر میرا نہیں خیال اس کی کوئی خاص اہمیت ہوگی. آئی تھنک ایون یو اے ای کو بھی ایران کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اور کچھ نہ کچھ سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی, وہ الگ نہیں رہ سکتے ابھی جو. سو یہ تو مجھے یہاں لگ رہا ہے گلف کے اندر گوئنگ فارورڈ کچھ وقت لگے گا کہ بلاک, اگر کوئی بلاک بنا تو یا تو ایسا بلاک وہ بات کریں گے ایران کے ساتھ, یا بائی لیٹرلی ایک ایک کر کے اپنے اپنے جو مسئلے ہیں وہ کر لیں گے طے. بلاک بننا مشکل ہے, سب کو ایک صفحے پہ لانا ہو بھی سکتا ہے, کوشش بھی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی اور ایران اور سعودی عربیہ اور ایجپٹ اور قطر یہ بات تو کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کامن گراؤنڈ ہو, کوئی پلیٹ فارم بنا لیا جائے. میرے خیال بن بھی جائیں گے, مگر اس کے علاوہ بائی لیٹرلز بھی اب شروع ہو جائیں گے بننے.
پہلی بات تو یہ. دوسری بات رہی کہ امریکہ کا کیا ہوگا اور اسرائیل کا کیا ہوگا. اب ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ ایک گلوبل پبلک اوپینین امریکہ میں بھی انکلوڈنگ ان امریکہ اسرائیل کے خلاف ہو گیا ہے آفٹر جینوسائڈ. یورپ میں بھی اسرائیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہو رہا ہے, اور مگر اسرائیل اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ گیو اپ کر دے اپنے گریٹر اسرائیل کے ایمبیشنز. صرف یہ نیتن یاہو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے اسرائیل کا مسئلہ ہے. 80% اسرائیلیز جو ہیں وہ نیتن یاہو کی یہ پالیسی کو, ہارڈ لائن پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اگر نیتن یاہو کو کچھ ہوتا بھی ہے تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس سے زیادہ آگے بڑھ کے قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں. سو ایک تو یہ اسرائیل کی بات ہے کہ اسرائیل کے اندر کس قسم کی تبدیلی آئے گی, کیا امریکہ کا اس کے اندر کوئی رول ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ نے سن ہی لیا ادھر امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل زیادہ دیر اگریسو پاسچر نہیں ایڈاپٹ کر سکتا. وہ جو ابراہیم اکارڈ سے وہ فارغ ہو گئے, اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے, جیسے بیسس کی کوئی اہمیت نہیں رہی گلف کے اندر. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے اندر کس قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے. میرا خیال ہے جو تبدیلی آ رہی ہے وہ آپ دیکھیے گا مڈ ٹرمز کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیفیٹ ہوگی, ریپبلکنس کو سبق سکھایا جائے گا, عوام سبق سکھائے گی ان کو, اور اگلی الیکشن جو ہونی ہے وہ بھی ڈیموکریٹس جیتیں گے. اچھا, اب ڈیموکریٹس کے اندر تبدیلی آئے گی, ڈیموکریٹس کی پرو اسٹیبلشمنٹ پرو اسرائیلی فگرز جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے, اور ممدانی صاحب نے جس قسم کی سیاست شروع کی ہے وہ سیاست جو ہے وہ اس کو ہوا ملے گی اور لوگ اسی کی طرف چلے جائیں گے. اسرائیل کی جو پاور ہے ان امریکہ وہ اگلے 3-4-5 سال کے اندر گرے گا, کم ہوگا. اب ہر بات جو اسرائیل چاہتا ہے وہ نہیں ہوگی, امریکہ ہر بات نہیں مانے گا. ایک تو یہ بھی فرق پڑے گا. یورپ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے جو یورپ کا حال ہے. کیر سٹارمر صاحب نے جس طریقے سے اسرائیل کا سپورٹ کیا اور سینسرشپ کی اور جس قسم کے قدم اٹھائے ہیں, آلریڈی ان کی چھٹی ہو گئی ہے. تو یورپ کے اندر بھی اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ بڑھ رہا ہے دن بدن. تو اور بائی دا وے اینٹی امریکنزم یورپ میں بھی بڑھ رہی ہے, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے بے عزتی کی ہے یورپینس کی, آئی ڈونٹ تھنک کسی نے آج تک ایسی کی ہے ان کے ساتھ. سو آئی تھنک دا گلوب از چینجنگ. اس کے اندر رشیا چائنا کے اور وہ بھی گریٹ پلیئرز ہیں, وہ آگے دیکھنا ہے کیا ہونا کیا نہیں ہونا. بٹ یہ یاد رکھیں دا کور ایشو پاور کا ہے. پاور جو ہے امریکہ کی کم ہو رہی ہے, یہ نہیں راتوں رات ہو جائے گی ختم, یہ نہیں کہ اپنے ایڈونچرزم یہ ختم کر دے گی چلے گا, بٹ ملٹی لیٹرل پاور سینٹرز بڑھ رہے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, اور یہ کشمکش جو ہے آگے اس میں کانفلکٹ بھی ہوگی, الائنسز بھی بنیں گے, تجارت بھی ہوگی, روکے گی بھی. So in the next 2 or 3 years, I see a lot of instability in the international global system on the economic front and on the political front.